حضرات، بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج دوسرا روزہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ مکمل مہینے پورا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی چھوٹ جائے کسی عذر کی وجہ سے تو اس کی قضا کرنا واجب ہے۔ اللہ نے اس حکم کو قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی صورت میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ ایام معدودات، یہ مختصر سے گنے ہوئے دن ہیں جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ ایک مہینے کے دن بہت مختصر ہوتے ہیں۔ اس میں بھی چھوٹ دی گئی ہے، اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ بعد میں حکم آیا کہ اس کو پھر رمضان کے بعد اتنے دنوں کی قضا کرنی پڑے گی جتنے دن رمضان میں روزے چھٹ گئے ہیں۔ روزے کے حوالے سے جو اللہ نے فرضیت ذکر کی ہے، اس میں اہم بنیاد تقوی کو بنایا ہے۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تقوی آ جائے۔ روزے کا مقصد کیا ہے، روزہ کیا چیز ہے، اس کو ہم صحیح سمجھ کے ساتھ اگر اپنی زندگی میں اپنائیں گے اور اختیار کریں گے اور روزہ رکھیں گے تو اس کے وہ اثرات پڑیں گے جو روزے سے مطلوب ہوتے ہیں۔ روزے کا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس عبادت کو بہت خاص بنایا ہے۔ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور اللہ اس پر اجر دیتا ہے، لیکن روزہ خاص عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں کسی دوسرے کو دکھانے یا کسی دوسرے سے کچھ حاصل کرنے کا مقصد آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حوالے سے حدیث قدسی میں بیان کیا، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خاص روزے کا الگ بدلہ دوں گا۔ روزے کا بدلہ کچھ خاص نیکیاں کر کے، 100 نیکیاں، 1000 نیکیاں، 500 نیکیاں، 10,000 نیکیاں کر کے نہیں لکھا جاتا، بلکہ نام اعمال میں روزہ رکھنے والے کے لیے روزے کو صرف لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ آخرت میں روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ کتنا اس کا ریوارڈ ہے، کتنی نیکیاں ہیں، کیا جنت میں مقام ہے، وہ میں اپنی شایع نشان روزہ رکھنے والے کو دوں گا، کیونکہ وہ روزہ صرف میرا اور بندے کا معاملہ ہے۔ انسان بہت ساری عبادتیں دکھانے کے لیے کر سکتا ہے، اپنے کو مومن ظاہر کرنے کے لیے کر سکتا ہے۔ نماز میں بھی آ سکتا ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ نماز چھوڑنے والا آدمی ہے، بے نمازی آدمی ہے، مسجد سے دور رہے گا تو لوگ سوال کریں گے، اعتراض کریں گے۔ وہ اس لیے نماز پڑھنے آ سکتا ہے، لیکن جو روزہ رکھتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے، کیونکہ اگر وہ لوگوں کے لیے رکھے گا تو گھر کے اندر تنہائی میں کھا سکتا ہے۔ وہ اپنے اکیلے جگہ پر جہاں کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہاں پہ وہ روزہ توڑ کر زندگی گزار سکتا ہے۔ دوسرے لوگ اس کو روزے دار ہی سمجھیں گے۔ باہر آ کے اگر وہ کسی کے سامنے نہیں کھائے گا اور کہے گا میں روزے سے ہوں تو لوگ اس کو روزے دار ہی سمجھیں گے، لیکن وہ تنہائی میں بھی کچھ نہیں کھاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ روزے کا بدلہ اللہ خود دے گا، فرشتے بھی اس کو طے نہیں کر سکتے۔ روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، لیکن اس روزے کے اثر کو زندگی پر پانا، یہ روزے کے مقصد کو حاصل کرنا ہے جو کہ تقوی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روزے کے 3 لیول ہیں، 3 مرتبے ہیں۔ ایک ہے صوم العموم، عام روزہ، جو ہم روزے کی تعریف کرتے ہیں یا روزے کا جو مطلب ہم سمجھتے ہیں،
وہ ایک عام روزہ ہے، یعنی صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے دور رہنا، رک کر رہنا، شہوت کو روکنا، کھانے پینے کی اور جنسی ضرورت کی، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ یہ عام روزے کا مفہوم ہے اور یہ فرسٹ لیول ہے روزے کا۔ اس کے بعد ایک اور لیول ہے جو صوم الخصوص ہے، خصوصی روزہ، یا روزے کا خصوصی پہلو اور اوپر کا لیول۔ وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنے ہاتھ کو اور اپنے جسم کے سارے پارٹس کو اللہ کی معصیت اور گناہ سے روکنا اور بچانا، کہ ہماری آنکھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، ہمارے کان سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، ہماری زبان سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، ہمارے ہاتھ پاؤں سے کوئی گناہ کا کام نہ ہو جائے۔ اس کو خاص روزے کے اثر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، یا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ عام روزے سے اوپر کا لیول ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے کی فکر کرے اور اپنے پورے جسم کو روزہ رکھائے، صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو، شرمگاہ کا روزہ نہ ہو، بلکہ اس کے ہاتھ کا بھی روزہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو اور جسم کے سارے پارٹس کا روزہ بن جائے۔ یہ صوم الخصوص ہے۔ اس کے بعد کا ہائی لیول جو ہے، جو تیسرا مرتبہ ہے، وہ صوم خصوص الخصوص ہے، خاص الخاص روزہ۔ جو خاص ہوتا ہے، جو اسپیشل ہوتا ہے، اس کے اندر کے اسپیشل کا روزہ۔ وہ کیا لیول ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو ہر طرح کے برے خیالات اور دنیاوی فکروں سے نکال لینا، اور اپنے دل کو اللہ کے علاوہ ہر ایک سے کاٹ دینا، صرف ایک اللہ سے جوڑ دینا۔ یہ روزے کا وہ حصہ ہے، یا روزے کا وہ اثر ہے جو سب سے بڑا لیول اور سب سے اونچا مرتبہ اور مقام ہے۔ روزہ یوں تو رکھا جاتا ہے صبح سے شام تک کھانے پینے کو چھوڑ کر، لیکن وہ روزہ جو روزہ ہمارے جسم پر اثر کرے، اور وہ روزہ جو سب سے بڑھ کر ہمارے دل پر اثر ڈالے، وہ اصل روزہ ہے اور کامیاب روزہ ہے۔ اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ دل کی یہ حالت یا دل کے اندر کی یہ کیفیت، یہ اصل روزے کا اچیومنٹ ہے، روزے کا پرپس ہے۔ روزہ تقوی کے لیے ہے، اور تقویٰ بچنے کو کہتے ہیں۔ ہر گناہ کی چیز سے بچنا، ہر اس چیز سے بچنا جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، اللہ جس چیز کو پسند نہیں کرتا اس سے دور ہٹ جانا، اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا اس سے باز رہنا، یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ بچنا، اپنے کو پروٹیکٹ کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، ہر غلط راستے سے اور غلط چیز سے اپنے کو بچانا، یہ روزے کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہمارا ایک جسم ہے جو کہ ہماری فزیکل باڈی کہلاتا ہے، ایک ہماری روح ہے جس کے اندر ہمارے سوچنے، سمجھنے، جذبات کو لینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس روح کے ذریعے سے ہم اپنا ایک فیتھ بناتے ہیں، اپنا ایک بلیف بناتے ہیں، اور اپنے کچھ ایموشنز کو سیٹ کر کے کیریکٹر ڈیولپ کرتے ہیں۔ وہ سب سول سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ تو ان دونوں کو مینٹین کرنے کے لیے روزہ سب سے ایفیکٹو رول پلے کرتا ہے، سب سے مؤثر کردار روزے کا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ روزے کے مادی فائدوں پر بات کرتے ہیں، اور میڈیکل کے اندر اس پر بہت کچھ ریسرچ سامنے آئی ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے ہمارا پیٹ صحیح ہوتا ہے، ہمارے جسم کا فیٹ ختم ہوتا ہے، ہمارے جسم کا جو صحیح باڈی سسٹم ہے وہ مینٹین ہوتا ہے اور درست ہوتا ہے، اس کے اندر جو کمیاں اور خرابیاں ہیں وہ دور ہوتی ہیں۔ یہ سب مادی فائدے اور ظاہری فائدے ذکر کیے جاتے ہیں، یہ سیکنڈری ہیں، یہ ہوں نہ ہوں۔ روزہ اس لیے رکھنا ہے کیونکہ اللہ نے مطالبہ کیا ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو بھوکا رکھنے کے لیے کہا ہے، تو ہمیں بھوکا رہنا ہے۔ اللہ نے ہم کو پانی چھوڑنے کے لیے کہا ہے، ہم کو پانی چھوڑنا ہے، لیکن اس سے مادی فائدہ، جسمانی فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے، تو یہ پلس پوائنٹ ہے، یہ ہمارے لیے اضافی اللہ کی نعمت اور رحمت ہے، لیکن وہ مقصد نہیں ہے، وہ اصل ٹارگٹ نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آج کے زمانے میں جو میڈیکل سائنس کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس سے جڑتے ہیں،
وہ لوگ کہتے ہیں کہ دن میں کچھ حصہ تم خالی رہا کرو، اپنے کچھ کھانے چھوڑ دیا کرو، صبح کے شام کے کھانوں کو چھوڑو، اس لیے وہ بہت سارے روزے کی طرح وقت گزار دیتے ہیں، لیکن وہ روزہ نہیں بن سکتا ہے۔ وہ اپنے جسم کی صحت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، مادی منفعت کے لیے کچھ وقت بھوکے رہتے ہیں، اپنے کھانے کو چھوڑتے ہیں صبح کے شام کے، تو وہ روزہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ روزہ بغیر نیت کے ویلڈ نہیں ہوتا۔ روزے کے لیے نیت شرط ہے، یہ نیت کرنا کہ میں بھوکا رہ رہا ہوں، پیاسا رہ رہا ہوں اور اپنی جنسی خواہش سے دور ہٹ رہا ہوں اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کی خاطر، تبھی وہ روزہ بنتا ہے، تبھی وہ بھوک اور پیاس روزہ مانی جاتی ہے، ورنہ وہ خالی بھوک اور پیاس بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر روزے کا اثر اس درجے میں بھی نہیں ہوا کہ انسان اپنے جسم کو گناہوں سے بچا رہا ہے، اگر گناہوں سے بچا نہیں پا رہا ہے تو اس کا مطلب روزہ صرف بھوک اور پیاس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ گناہوں سے نہیں بچتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد بھی، تو وہ صرف بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اللہ کو ان کے بھوک اور پیاس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھ کے، اللہ تمہاری تربیت کرنا چاہتا ہے۔ تو جیسے ہمارا جسم ہے اس کے فائدے روزے سے بھی جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے فائدے ہمیں روزے کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اصل ہماری روح ہے۔ روزہ روح کی غذا ہے، جیسے ہمارے جسم کی غذا کھانا پانی ہے، اسی طرح جسم کو کھانے پینے سے روک کر روح کو غذا دی جاتی ہے۔ اگر ہم کھاتے پیتے ہیں تو اپنے جسم کو غذا دیتے ہیں، لیکن اگر اپنے جسم کو کھانے پینے سے روک لیتے ہیں تو اپنی روح کو غذا دیتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، اس کو پلاتے ہیں۔ روزے میں ہماری روح کو کھانا اور پانی ملتا ہے، ہمارے جسم کے بھوکے رہنے سے روح کے اندر توانائی آتی ہے، خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، اللہ سے خاص تعلق بنتا ہے، اور یوں کہہ لیجئے روح کا جسم سے تعلق ذرا کمزور پڑتا ہے، اور ہمارا جسم ہماری روح کے اوپر اپنی حیوانی اثرات کو کم کر دیتا ہے۔ ہمارے اوپر جو روح کے اوپر، ہمارے اندرون کے اوپر، ہمارے کیریکٹر کے اوپر جو اینیملسٹک پارٹ کا رول ہوتا ہے وہ کمزور پڑتا ہے، تو اس کے نتیجے میں فرشتے والا حصہ جو روح سے اور نور سے تعلق رکھتا ہے وہ جاگ جاتا ہے، وہ زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، وہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو ہم جیسے اپنی روح کی غذا کو پہنچائیں گے اپنے جسم کو صحیح طور پر مینٹین کر کے اور روک کر اور اس کی شہوت کو توڑ کر اور اس کی ضرورتوں کو پابند کر کے، اتنا ہی زیادہ ہماری روح کو زندگی ملے گی اور ہماری روح کو نورانیت اور روحانیت نصیب ہوگی۔ ایک آدمی نے، ایک بڑے شیخ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہمارا جسم جو ہے وہ ہماری سواری ہے، جیسے تمہارا گھوڑا ہوتا ہے، تمہاری گاڑی ہوتی ہے، تم اس پر سوار ہوتے ہو اور اس کو اپنے اعتبار سے استعمال کرتے ہو، اسے جہاں لے جانا ہوتا ہے تمہیں وہاں لے جاتے ہو، تمہیں اگر مسجد آنا ہے تو اس کو موڑ کر چلا کر مسجد کی طرف لے آتے ہو، کہیں دکان جانا ہے تو جدھر تم اسٹیئرنگ تمہارے ہاتھ میں ہوتی ہے، جدھر گھماتے ہو ادھر لے کر چلے جاتے ہو۔ تم گھوڑے کے اوپر سوار ہو، گھوڑا تمہارے اوپر سوار نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر تم اپنی روح کو اپنے جسم کے اوپر سوار کرو گے کہ روح تمہاری جو نورانی ہے، فرشتوں جیسی ہے، وہ اگر تمہارے جسم کو چلائے گی، کیسے کیا کرنا ہے، صبح کیا کرنا ہے، شام میں کیا کرنا ہے، کب کیا کرنا ہے، تو تم صحیح چلتے رہو گے۔ لیکن اگر تم اپنے جسم کو روح کی سواری بنا دو گے، تمہارا جسم تمہیں چلائے گا، تو پھر تم ٹھوکر کھا جاؤ گے اور دفن ہو جاؤ گے مر کے۔ جیسے اگر گھوڑا انسان کے اوپر سوار ہو جائے اور وہ جدھر چاہے ادھر چلے تو پھر انسان بیکار ہو جائے گا اور اس کا کوئی کام نہیں رہے گا۔ ایسے ہی اگر تمہیں جسم بتائے کہ تم یہ کرو، یہ کرو، یہ کھاؤ، یہ مانگو، یہ چاہو، ادھر سے ہاتھ مارو، ادھر سے کماؤ، ادھر سے یہ کرو، تمہاری پوری زندگی، پوری روحانیت، تمہارا پورا اندر کا حصہ، تمہاری اسپرٹ اور تمہارا سول اگر صرف اسی موٹیویشن سے چلتا ہے جو تمہارا جسم پڑھاتا ہے، تو اس کا مطلب تم الٹی سواری پر چل رہے ہو۔
تمہیں اپنی جسم کی سواری کرنی ہے، تمہیں تمہاری روحانیت جو بتائے گی ویسے ہی جسم کو مینٹین کرنا ہے۔ نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو کھڑے ہونا ہے، صبح میں اٹھنا ہے، آرام کو چھوڑنا ہے تو چھوڑنا ہے، حرام مال سے رکنا ہے تو رکنا ہے۔ کہیں بہت زیادہ بزنس میں پروفٹ دکھ رہا ہے لیکن انٹرسٹ ہے، سود ہے، یا اس میں کوئی گناہ کا حصہ ہے، اس کو چھوڑنا ہے تو چھوڑنا ہے۔ اس کا مطلب تمہاری روح تمہارے جسم کو چلا رہا ہے۔ اگر جسم چلانے لگے گی تو پھر جہاں سے بھی فائدہ ملے گا آنکھ بند کر کے وہاں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ اس چیز کے لیے روزہ بہت بڑا کام کرتا ہے کہ اس اسٹیئرنگ کو تمہارے جسم سے چھین کر روح کو دے دیتا ہے۔ روزہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو سفر ہے، ہماری زندگی کا جو راستہ ہے جو ہم چل رہے ہیں، اس میں ہماری ڈرائیونگ سیٹ جو جسم کو ملی ہوئی ہے اس سے چھین کر روح کو دی جاتی ہے۔ اب روح چلائے گی تمہاری گاڑی کو، اب روح بتائے گی کہ تمہیں کدھر جانا ہے، اب اللہ کا آرڈر تمہیں بتائے گا کہ تمہیں کیسے چلنا ہے۔ جسم کو کھانے سے بھی روک دینا ہے، جو کہ جسم کی ایسینشیل نیڈ ہے، اس کے بغیر زندگی سروائیو نہیں کر سکتا انسان، جسم زندہ نہیں رہ سکتا۔ تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق تیز بھوک بھی لگ رہی ہو تب بھی ایک لقمہ بھی نہیں کھانا ہے، ایک دانہ بھی منہ میں نہیں ڈالنا ہے۔ تیز پیاس لگ رہی ہو، ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارنا ہے، کیونکہ تمہاری روح تمہیں گورن کر رہی ہے کہ تم اپنے جسم کو مشکل حالت میں بھی ڈال دو گے تب بھی اپنے اللہ کے حکم کو نہیں ٹکراؤ گے۔ یہ ہے تقویٰ، بچانا اپنے کو پرہیز والی زندگی اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنا، اپنے آپ کو ہر اس راستے سے بچانا جو شیطان کا راستہ ہے، گناہوں کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اور شیطان اس کے ذریعے سے انسان کو بہکاتا ہے۔ ہمارا جسم اور جسم کی خواہشات، جسم کی ضرورتیں ہمیں بہت سارے گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہیں، بہت ساری برائیوں پر آمادہ کرتی جاتی ہیں۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں شہوت کی وجہ سے، اپنے اندر کے ڈیزائرز کی وجہ سے، جو ہمیں غلط راستوں کی طرف ابھارتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا جسم وہ چاہتا ہے، ہمارا جسم چاہتا ہے کہ ہم اچھے سے اچھا کھائیں، اور اس میں حلال اور حرام کا فرق نہیں جانتا ہے۔ آپ جو کھاتے ہیں، ہمارا جو باڈی کا سسٹم ہے، ڈائجسٹیو سسٹم ہے، وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ جو کھانا ملا ہے یہ حلال راستے سے کمایا گیا تھا یا حرام راستے سے کمایا گیا تھا۔ وہ کھانا ہے، باڈی ہماری اس کو کنزیوم کرے گی، استعمال کرے گی، لیکن یہ ہماری روح کے اوپر اثر ڈالتا ہے۔ ہماری روح جتنی پاکیزہ ہوگی، جتنا زیادہ ہم اپنی جسم کو روح کے تقاضوں کے مطابق چلائیں گے، اور جتنا زیادہ روح کے تقاضوں سے ہٹ کر یہ چلے گی اتنے ہی زیادہ روح کے اوپر گندگی چڑھتی چلی جائے گی۔ جیسے ایک جگہ آپ کی سواری ہے، آپ کی گاڑی ہے، بہت میلی ہے، اس کے اندر بہت ڈسٹ ہے، آپ اس کے اندر بیٹھیں گے تو آپ کو بھی ڈسٹ لگے گی، آپ اس کو چلائیں گے تو آپ کی سیٹ سے اوپر سے ہر طرف سے ڈسٹ آپ کو کھائے گی۔ ایسے ہی اگر آپ کا جسم برے اثرات کو لے رہا ہے تو وہ آپ کی روح کے اوپر اثر ڈال رہا ہے، آپ کی روح اس کے اثرات کو قبول کر رہی ہے۔ جتنا زیادہ ہماری باہر کی زندگی صاف ہوگی اتنے ہی زیادہ روح بھی صاف ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے وضو ہم کرتے ہیں، جیسے غسل ہم کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہمارا باڈی کا ظاہری حصہ صاف ہو جاتا ہے، اسکن صاف ہوتی ہے، اس کے ذریعے صرف اوپر کا جو اپیرنس ہے، جو ظاہری حصہ ہے، جو اسکن ہے، وہ کلین ہوتی ہے، لیکن آپ کیسی فریشنس محسوس کرتے ہیں، وہ اندر سے آپ کے اندر ایک الگ چینجز محسوس ہوتے ہیں، وہ اس کا ایفیکٹ ہے جو اندر پڑا ہے۔ ایسے ہی جسم کو بھوکا پیاسا رکھ کے اور اللہ کے احکامات کا تابع بنا کے ہم اپنی روح کے اوپر اثر ڈالتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری روح پھر صحیح طریقے پر جسم کو اور زندگی کو لیڈ کرتی ہے۔ یہی تقویٰ ہے۔ مختصر سے دن ہے، تھوڑے سے لمحات ہیں، جس نے اس کو اپنے آپ کی زندگی کے اندر ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر روحانیت کو اور فرشتوں والی صفات کو بٹھا دیا، اپنے کیریکٹر کے اندر اس نے اپنے اینیملسٹک پارٹس سے ڈرائیونگ سیٹ چھین کر اپنی روح کو دے دی۔
اس نے روزے کے مقصد کو حاصل کر لیا۔ اور جو روزے کو صرف جسم کے فائدے کے لیے، اپنی طاقت کے لیے، فیٹ کم کرنے کے لیے، یا سب رکھ رہے ہیں تو یوں ہی بھوکا پیاسا رہ کر وقت گزارنے کے لیے اگر رکھ رہا ہے تو اس کی روح پر اثر نہیں پڑے گا، تقویٰ نہیں ملے گا۔ روزہ پورا ہو جائے گا، اللہ کے احکامات کے اعتبار سے اس کو بے روزہ نہیں کہا جائے گا، اس کو روزے داری کہا جائے گا، لیکن روزے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ ہمیں فکر یہ کرنی ہے کہ روزے کا مقصد حاصل ہو جائے، روزے کا اثر ہم پر پڑ جائے، روزے کے ذریعے سے جو کچھ چاہا گیا ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے، کہ پھر اس کے بعد ہماری نگاہ بھی کسی غلط طرف نہیں اٹھے گی، ہمارا کان بھی کچھ غلط نہیں سنے گا، ہمارا ہاتھ بھی غلط طرف نہیں اٹھے گا، ہمارا قدم بھی غلط طرف قدم نہیں بڑھائے گا اور آگے کی طرف نہیں جائے گا، ہمارے پورے جسم کے اوپر اللہ کی حکومت چلے گی۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ، ایسا پہنو ایسا نہ پہنو، اس سے ملو اس سے مت ملو، جو اللہ کے احکامات ہیں زندگی گزارنے کے، حلال اور حرام کے، اسی کے مطابق ہمارا پورا جسم چلے گا، اور اس سے آگے بڑھ کر ہمارا دل اللہ سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جائے گا، اللہ کے علاوہ ہر ایک سے رشتہ توڑ دے گا، صرف ایک اللہ سے رشتہ باندھ لے گا۔ دنیا کی فکر دل میں جگہ نہیں لے گی، جسم کے اوپر چلے گی۔ کھانا ہے تو کھانے کا انتظام بھی کرنا ہے، بچے ہیں تو ان کے خرچے کا بھی نظم کرنا ہے، وہ سب ہم کریں گے، لیکن دل میں اللہ ہی صرف رہے گا۔ دل سے مال کی چاہت نہیں ہوگی، حرص نہیں ہوگی، لالچ نہیں ہوگی، اور خواہشات کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگنے کی صفت نہیں ہوگی، اور اپنی ڈیزائرز کو اپنا خدا بنانے کی عادت نہیں بنے گی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہی بتایا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ڈیزائرز کو اور خواہشات کو بھگوان بنا دیتے ہیں۔ من اتخذ الہہ ہوا، جو اپنی خواہش کو معبود بنا لیتا ہے، اسی کو پوچھتا ہے، یعنی تمہاری زندگی کو لیڈ کرنے والی تمہاری خواہشات بن جاتی ہیں، جو دل کہہ رہا ہے، جو خواہش میں آ رہا ہے بس وہی کرنا ہے۔ اس کو چینج کر کے جو تمہارا دل اللہ سے جڑ کر کہے گا، جو تمہارا ضمیر کہے گا، جو اللہ کا حکم کہے گا، اس کے مطابق تم اپنی زندگی کو گزارنے والے بنو گے۔ جس نے اس طرح سے رمضان کو گزارا اور رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایسے انعامات ہیں جن کا اس زندگی میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، سیراب کر دینے والا دروازہ۔ اس دروازے سے سارے روزے دار کو انٹری دی جائے گی، جو اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ اس دروازے سے اسپیشلی ان کے لیے وہ دروازہ کھول کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت روزے کے عوض میں جنت میں جو مرتبے دے گا، جو مقامات دے گا، اس کا خیال بھی کسی کو نہیں گزرا ہوگا، نہ کسی کو ابھی وہ پتہ ہے۔ باقی چیزوں کا جو اجر ہے وہ معلوم ہے، لیکن اس کا جو اجر ہے وہ اللہ نے سیکرٹ رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے کہ ہم اس کو آخرت میں ہی ڈسکلوز کریں گے۔ اتنا مبارک عمل، اتنا مقدس عمل اگر ہم اپنے دل کی کیفیت کے ساتھ اور اپنے اندر روحانیت کو پیدا کر کے اگر گزاریں گے تو انشاءاللہ روزے کا اثر ہمارے اوپر بہت مثبت ہوگا اور ہماری زندگی میں پوری تبدیلی آ جائے گی، اور رمضان کے مہینے کی ٹریننگ سیشن اور ٹریننگ کورس کے ذریعے سے ہمیں جو صحیح ڈائریکشن مل جائے گا، ہماری زندگی کو جو صحیح رہنمائی مل جائے گی، اس کے نتیجے میں آگے کے 11 مہینے پھر ہمارے اچھے گزریں گے، کیونکہ اس کے بعد پھر ایسا ماحول نہیں ملے گا، ایسے حالات نہیں ملیں گے، ایسی برکتیں نہیں نصیب ہوں گی۔ جس نے اس میں اتنا اپنے پاس سیونگ کر لیا کہ آگے کے 11 مہینوں تک شیطان سے لڑتا رہے، اپنی شہوت سے اور اپنی خواہشات سے لڑتا رہے، وہی اصل کامیاب شخص ہے۔ یہاں پر اس 29-30 دن کے اندر، اس ایک مہینے کے اندر اپنے پاس اتنا اسلحہ جمع کر لینا ہے، اتنا کارتوس جمع کر لینا ہے کہ پورے سال شیطان سے جنگ کرنے میں اس کو استعمال کرتے رہیں اور ختم نہ ہو، کیونکہ شیطان رمضان کے بعد ہر راستے سے بہکانے کی کوشش کرے گا،
اللہ نے آج جو شیطان کو بند کیا ہوا ہے، خاص ماحول بنا کر دیا ہوا ہے، بعد میں ایسا نہیں ہوگا۔ اس میں اگر تم اپنے کو ٹرین نہیں کر سکے تو پھر آگے جا کر شیطان کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ جو شیطان کبھی خواہش کی شکل میں آئے گا، کبھی مال دولت کی شکل میں آئے گا، کبھی رشتوں کے نام پر آئے گا، کبھی دوسروں کے ساتھ حق مارنے کے طریقوں کے شکل میں آئے گا، ہر طریقے پر اگر تم نے رمضان المبارک میں اپنی روح کو پاکیزہ نہیں بنا لیا اور اپنے جسم کے اوپر اس کے اینیملسٹک پارٹ کے رول کو کم نہیں کر دیا، حیوانیت کو نہیں دبا دیا اور اپنی روحانیت کو نہیں بڑھا لیا، آگے کے مہینوں میں تم شیطان کا اور اپنے نفس کا مقابلہ مضبوطی سے نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے ہمیں جو لمحات شروع ہوئے ہیں، آج دوسرا روزہ ہے، فکر کرنی ہے کہ روزے کے اثرات روزانہ ہمارے اوپر پڑے۔ ہمیں جائزہ لینا ہے کہ اس روزے کے بعد میرے ایمان میں کتنا انکریمنٹ ہوا، آج کے روزے کے بعد کتنا میری زندگی کے اوپر نیکیوں کا اثر پڑنے لگا ہے، میرا دل کا آئینہ کتنا صاف ہو رہا ہے۔ آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ آپ کو کتنا نیکی کرنے میں مزہ آ رہا ہے اور گناہ سے کتنی نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ کرائٹیریا بنے گا آپ کے دل کے صاف ہونے کا۔ ہمارا دل جتنا صاف ہوگا اس کے اندر نیکیوں کی رغبت اتنی زیادہ ہوگی اور گناہوں سے نفرت اتنی زیادہ ہوگی، اور جتنا گندا ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ گناہوں میں مزہ ملے گا، نیکیوں میں دل نہیں لگے گا۔ ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہر روزے کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں کتنا زیادہ نیکیوں کا شوق ہمارے اندر اور نیکیوں پر خوشی مل رہی ہے اور گناہ سے نفرت ہو رہی ہے۔ دل ہی نہیں چاہ رہا ہے کچھ گناہ کرنے کا، غلط طرف دیکھنے کا دل نہیں چاہتا ہے، غلط چیز کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے، دنیا کی محبت نہیں آتی ہے، مال کمانے کے لیے آنکھیں بند کر کے ریس لگانے کا شوق نہیں ہوتا ہے، فائدہ ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے، نہیں ہو رہا ہے تو بھی اللہ کا شکر ہے، یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ بس مال دکان بزنس یہی میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، میرے دل کا قبلہ صرف مال کی فکر اور دنیا کمانے کی فکر پر نہیں لگا ہوا ہے، بلکہ جو مل گیا اس پر اللہ کا شکر ہے، جو چھٹ گیا اس پر اللہ کا احسان مانتے ہیں، اللہ کا فضل سمجھتے ہیں جو کچھ ملا ہے اس کو لے کر، اور اس میں خیر تلاش کرتے ہیں۔ یہ جذبہ کتنا زیادہ دل میں آ رہا ہے، یہی ہے وہ تقوی کا پیرامیٹر جس کے بیس پر ہم چیک کر سکتے ہیں کتنا زیادہ ہمارے اوپر رمضان کے مہینے میں روزے کا ایفیکٹ ہوا ہے اور کتنا ہماری زندگی کے اوپر ایمان کا ریفلیکشن ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو سچا اور پکا ایمان عطا فرمائے، روزے کے اثرات کو ہماری زندگی میں مرتب فرمائے، ہماری روحانیت کو مضبوط فرمائے، ہر طرح کے گناہ سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں وہ روزہ عطا فرمائے جو پورے جسم کا بلکہ دل کا روزہ ہوتا ہے، جس میں سب سے کٹ کر صرف ایک اللہ سے ہم جڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، جو کچھ کمیاں رہ گئی ہیں اس کو معاف فرمائے، زیادہ کی توفیق عطا فرمائے اور قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔